صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ بیان گرج کے حوالے سے، کڑک کے حوالے سے، جب بجلی گرجتی ہے، بادل کڑکتے ہیں، یہ پوزیشن ہوتی ہے، تو اس حوالے سے دو روایات آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گرج اور کڑک کی آواز سنتے، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت بادل گرجتے یا کوئی کڑک کی آواز آتی، جب حضور جان رحمت سنتے تو فرماتے کہ الہی ہمیں اپنے غضب سے غارت نہ کر۔ اللہ اکبر! وہ خوبصورت زبان، وہ خوبصورت ہستی ہمیں تربیت کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ الہی ہمیں اپنے غضب سے غارت نہ کر اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر، اس سے پہلے ہمیں عافیت دے دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا خوف کی ایک کیفیت ہے، کس درجہ نصیحت ہے اس کے اندر، اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمارے لیے، کہ فرمایا جاتا ہے کہ رعد نا ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے۔ اب یہ بجلی کیسے کڑکتی ہے، بادل کیسے ہوتے ہیں؟ تو یہ اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے رعد۔ وہ فرشتہ بادلوں پر مقرر ہے۔ صاعقہ ایک کوڑا ہے، صاعقہ نام کا ایک کوڑا ہے جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، چلاتا ہے۔ کبھی اس کوڑے کی آواز سنی جاتی ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رعد فرشتہ اس وقت تسبیح کرتا ہے، یہ آواز اس کی تسبیح کی ہوتی ہے۔ اس آواز پر سارے فرشتے تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہم کو بھی اس وقت سارے کام و کلام بند کر کے ذکر کرنا چاہیے۔ جب بجلی کڑکتی ہے، بادل جس وقت آتے ہیں اور بجلی کڑکتی ہے اور گرج کی آواز پیدا ہوتی ہے، تو یہ ایک فرشتہ ہے، اس کی تسبیح ہے۔ صاحب مرقات نے فرمایا کہ رعد سننے میں آتی ہے اور صاعقہ دیکھنے میں، یعنی آپ دیکھتے ہیں بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، تو جو آپ دیکھتے ہیں وہ صاعقہ ہے، اور جو رعد ہے وہ سننے میں آتی ہے۔ لہذا یہاں سننے سے مراد احساس فرمانا ہے۔ حدیث پر کوئی اعتراض نہیں، خیال رہے کہ صاعقہ کے معنی ہے بے ہوش کرنے والی چیز، چونکہ اس گرج چمک سے بھی کبھی لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے صاعقہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا حضور جان رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گرج سنتے تو آپ بات چیت چھوڑ دیتے اور فرماتے پاک ہے وہ کہ گرج جس کی تسبیح کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! پاک ہے وہ اللہ کی ذات کہ گرج جس کی تسبیح و حمد کرتی ہے، اور فرشتے اس کے خوف سے، یعنی فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح و حمد کرتے ہیں، یعنی اللہ کے خوف سے یا رعد فرشتے کے خوف سے تسبیح کرنے لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص گرج کے وقت یہ آیت پڑھ لے وہ بفضل ہی تعالی اس سے ہلاک نہیں ہو سکتا۔ اب صحابی کا ذرا عقیدہ دیکھیے، ان کے ایمان کی مضبوطی دیکھیے کہ وہ حضور کی بات پر، آقا حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر یقین کا ان کا عالم یہ ہوتا تھا کہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص ہلاک ہو جائے تو اس کا خون بہا میرے ذمے ہے۔ گویا آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر اس درجہ اعتماد تھا۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں یہ قرآن پاک کی آیت بتائی گئی ہے، اس کو یاد کر لیں، آسان ہے۔ جس وقت گرج کا معاملہ ہو، چمک کا معاملہ ہو، بجلی کڑکے، تو یہ آیت مبارکہ پڑھ لیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ